ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم إني أسألك من كل خير أحاط به علمك وأعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اللهم إني أسألك عافيتك في أمور كلها وأعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اس ادارے میں تشریف لائے ہمارے تمام معزز مہمان کا دل کی اطہارات سے مشکور ہوں اور آپ کے دعاگو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح آپ نے ہمیں عزت بخشی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عزتوں سے نوازے. میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہمارے چیف گیسٹ حاجی چودھری قاسم صاحب. مجھے یاد ہے وہ وقت شاید میں تھوڑا سا جذباتی ہو رہا ہوں 2005 کی بات ہے کہ جب میں یتیم ہوا تھا. لیکن کچھ لوگ زندگی میں ہمیں ایسے ملے جنہوں نے ہمیں باپ جیسا پیار دیا اور ان میں ایک حاجی قاسم صاحب ہیں جنہوں نے مجھے ہمیشہ اپنے بچوں کی طرح سمجھا ہر قدم پر رہنمائی کی اور جب بھی مجھے کسی مدد کی ضرورت ہوئی چاہے وہ اخلاقی تھی یا معاشی تھی یا جس طرح کی بھی مدد تھی تو میرے لیے وہاں پر پہنچے. میں ان کا مشکور ہوں کہ اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا اور یہاں پر ہماری اس محفل میں تشریف لائے. اس کے بعد میں بہت ہی زیادہ مشکور ہوں اپنی بڑی بہن. میں شروع سے رشتوں سے محروم رہا ہوں, ہماری بہن بھی نہیں ہے, تو میں نجمہ فرید صاحبہ کا بھی بہت زیادہ اس لحاظ سے مشکور ہوں کہ یہ میری بڑی بہنوں کی جگہ ہیں. انہوں نے بھی ہمیشہ کمال محبت اور شفقت کا مظاہرہ کیا اور مجھے ہمیشہ ایسے محسوس کروایا کہ جیسے میری اپنی بڑی بہن ہے. جب بھی میری بہت پیار اور عزت دی اور اچھے الفاظ سے مجھے یاد کیا تو یہ لوگ میرے لیے احساسہ ہیں اور میری زندگی میں میرے لیے ایک اسٹیپنگ اسٹون کی طرح یہ ہیں کہ جنہوں نے مجھے قدم قدم پر رہنمائی عطا فرمائی. نجمہ فرید صاحبہ کی بیٹی ہیں مائدہ فرید, میری اسٹوڈنٹ بھی رہ چکی ہیں. اس وقت وہ نہ صرف ایم کیا انہوں نے اور کوئی ایک ادارہ ہے این ایسے جو امریکہ کی منسٹری آف ڈیفینس کی طرف سے ہے, وہ اس وقت ان کو کال آئی ہے, وہ یو ایس سے جا رہی ہیں. انہوں نے کوئی کشمیر پر آرٹیکل لکھے تھے تھائی لینڈ میں اور وہاں پر ایک مقابلے میں بھی انہوں نے حصہ لیا تھا. میری دعا ہے ان کے لیے بیسٹ آف لک ہے, اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب فرمائے. ون آف دا بیسٹ ہمارے اسٹوڈنٹس میں سے ایک تھی. تو بہت سے میرے یہاں پر دوست بیٹھے ہیں. میں نے صبح بھی ایک بات کی تھی کہ جو نئے اعداد و شمار ہے ان کے مطابق جو عورتیں ہیں وہ مردوں سے زیادہ ہو چکی ہیں اور آپ چونکہ یہاں پر نظر بھی آ رہا ہے کہ ہمارے مرد سکڑتے جا رہے ہیں اور عورتیں جو ہیں وہ زیادہ ہو گئی ہیں. تو اس لیے میں خاص طور پہ آپ خواتین کا ماں بہنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, خاص طور پر کہ آپ نے ہمارے اس فنکشن کو عزت بخشی. ہمارے صحافی حضرات, میری ایک جو میرا میسج تھا اس پہ آئے اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ. چودھری عابد صاحب, راجہ افراز صاحب, موضوع علی چودھری صاحب, مرزا نذیر صاحب اور صدر آزاد استقبالی پریس کلب خواجہ اقبال صاحب ہیں یہاں پر اور عمران بلال صاحب آئے ہیں. اور اس کے علاوہ اور بھی جو ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں جیسے صبر شیراز صاحب ہیں, شعیب غوثی صاحب ہیں اور جن کا اگر میں نام نہ لے سکوں تو اس کے لیے میں معذرت چاہوں گا. آپ سب تشریف لائے. مرتضیٰ اطاری صاحب ہیں, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. قادر صاحب یوٹیوبر, شعیب صاحب ہیں, اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ایک سنگل کال پر تشریف لائے.
میں ان لمحات کو اپنے خوشگوار یادوں میں ایک اضافہ سمجھوں گا. بہت دور دور سے بھی ہمارے دوست تشریف لائے. چودھری عارف صاحب چودھری پرویز صاحب فورٹی سے تشریف لائے. اسی طرح اور میری جو بہنیں ہیں میم صوبیہ میر صاحبہ ہیں, نشین اختر صاحبہ ہیں, اور میری مسز صابرہ رانی بھی ہیں, اور باقی جتنے بھی اور تھی تنزیلہ میم تنزیلہ کی تھی یہاں پہ میری بہن. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ کیونکہ آپ ورکنگ وومن ہیں تو آپ وقت نکال کر تشریف لائے. میں دیکھ رہا ہوں ریاض صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے. باقی اگر میں نام لوں فیضان صاحب ہیں, اسی طرح چونکہ مجھے نام تھوڑا سا وہ اس وقت ایسی سچویشن میں ہوں کہ نام ذہن میں سے نکل جاتے ہیں, تو اگر نہ نام لے سکوں تو برا مت منائیے گا. میرے پیارے بھائی وقاص صاحب یہاں پہ تشریف ایس پی وقاص صاحب تشریف رکھتے ہیں. بابو فرید صاحب یہاں پہ موجود ہیں, ہمیشہ پیار کی نظر سے دیکھا اور ہمیشہ میرے لیے ایک احساسوں میں سے ایک احساسہ ہیں. آپ سب کا جتنے بھی بابر صاحب آئے ہیں اسپیشل ڈڈیال سے, اور ایک میسیج ہی دیا تھا تو اس پہ تشریف لائے, بہت بہت شکریہ آپ سب کا. یاسر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, چودھری یاسر صاحب, تو آپ سب کا مجھے اس دفعہ اس لحاظ سے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ ہمیں ہمیشہ جب ہم کال کرتے ہیں تو ہمارے اسکول کے ہی والدین جو ہوتے ہیں, کیونکہ ہم بہت زیادہ انویٹیشن نہیں کرتے, ہمارا چھوٹا سا ایک اسکول ہی سمجھ لیں آپ, تو وہ ہے. تو اس دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے ایسے لوگ یہاں پر چیز آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے جو ٹیچرس ہیں الحمدللہ میں پورے وابسوخ ذرائع سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت پرائمری سطح پر کوئی بھی ادارہ اتنی تنخواہ نہیں دے رہا جتنی ہم دے رہے ہیں. ہماری تقریباً 8 سے 15,000 کے درمیان جو ہمارے جو اس وقت چل رہی ہے, جو بیٹس ہماری چل رہی ہے, تو آپ حساب لگا کے 13-14 ہم لوگ ہیں, اور فیس کا بھی آپ جتنی دیتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے, اس حساب سے آپ اندازہ کر لیں کہ کتنے ہمارے پاس کٹھے ہوتے ہیں. زوبیہ اسلم اس وقت جو ہماری پرنسپل ہیں ان کے پاس سارا اس وقت ڈیٹا موجود ہے. یقین کریں اسکول سے میں کچھ بھی نہیں ہمارا, صرف ہمارا کچن چل رہا ہے. یہ بھی شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام کے لیے چنا ہے, تو اس پہ بھروسہ کرتے ہوئے وہی چلا رہا ہے یہ نظام. اور باقی آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ پلیز آپ نے 1 مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد بھی فیس دینی ہوتی ہے تو پلیز برائے مہربانی جو وقت مقررہ ہے اس کے اندر دے دیا کریں. ہم دیکھیں ایک معقول سی ہماری فیس ہے, پورے سال میں ہم نے کبھی 1 روپیہ بھی آپ سے نہیں مانگا. ہر ہفتے ہم ڈے بناتے ہیں, ہر بچے کی برتھ ڈے بناتے ہیں, ہر ہفتے شیٹ بھیجتے ہیں, اور اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی جو اسٹیشنری کا خرچہ ہے وہ ہم شروع میں آپ سے ایک معقول سی چارج دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے نہ کبھی آپ سے پرنٹنگ فنڈ مانگی ہے, اور نہ ہی کبھی ہم نے آپ سے کہا کہ آج فلاں چیز ہمیں لا کے دیں, آج فلاں چیز ہمیں لا کے دیں. آپ سب اس چیز کے گواہ ہیں کہ فیس کے علاوہ کبھی آپ سے میں نے کوئی 1 روپیہ بھی لیا ہو. کوئی ایک بندہ بھی کہہ دے کہ ہمیں بھیجیں گے پیسے کہ یہ چیز ہمیں چاہیے, بتائیں جواب دے کر کوئی ایسا بندہ ہے جو یہ کہے کہ پورے سال میں ہمیں فیس کے علاوہ کسی اور چیز سے کوئی اور چیز مانگی ہو. تو الحمدللہ میں اس چیز پہ بڑا فخر محسوس کرتا ہوں کہ ہم نے, میں صرف باتیں نہیں کرتا, یہاں پر آپ سب بھی موجود ہیں, کوئی ایک بچہ, مجھے بڑی خوشی ہوگی کوئی ایک بچہ آپ کے والدین میں جو جتنے بھی بیٹھے ہیں, کسی ایک بھی بچے نے آپ سے گھر جا کے کہا ہو کہ سر نے آج فیس مانگی تھی. کبھی آپ کے پاس بچے نے کوئی شکایت کی ہو کہ مجھے روکا تھا فیس کے لیے. کبھی کسی نے شکایت کی ہو کہ ہمارے کلاس میں ہمیں ڈسکریمنیشن کی ہے فیس کی بنیاد پر. دیکھیں جو پچھلے سال کی کتابوں کے بقایا اس وقت موجود ہیں, آپ کو صرف ہم ایک میسج کرتے ہیں, وہ بھی شروع کے 10 دنوں میں, ہر مہینے کے 10 دنوں میں ہمارے واٹس ایپ گروپ کا سسٹم ہے. صرف ایک, آپ سب یہاں پہ جتنے بھی دوست بیٹھے ہیں, اگر کوئی میں غلط بات کروں تو جتنے بھی والدین ہیں روک سکتے ہیں. صرف فیس کے لیے ہم آپ کو میسج کرتے ہیں, کبھی کسی بچے سے نہیں کہا. اور مجھے ایسے بھی لوگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یار میسج کیوں کرتے ہو, تو آپ کیا کریں آپ بتائیں. اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کے پاس حل ہے تو بتائیں. یعنی کہ وہ ہمارے میسیجز سے بھی کام ہے. خدا کے بندوں کچھ تو ہمیں ہمارے پاس بھی رہنے دو. صرف ایک میسج ہم کرتے ہیں اور وہ بھی نہ بڑا کریں.
اگر آپ کو وہ بھی ہے نا تو وہ اس کو درست کرنے اور کیا کرتے ہیں کہ وہ آرکائیو کرنے اس کو، وہ بھی آپ نہ پڑھیں۔ لیکن اس وقت جو جتنے بھی معاملات چل رہے ہیں، اگر آپ میں سے کوئی آپ کے بیٹھ کے دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھ لیں، کچھ بھی نہیں کما رہے ہیں، صرف ایک شاید اللہ تعالیٰ نے ایک اور رزق کا وسیلہ لگایا ہوا ہے، ورنہ اسکول کی اگر بات کریں تو صرف آؤٹ کمنگ اور جو کمنگ اور گوئنگ ہے وہ برابر ہی ہے، اس میں کوئی ایسا فرق نہیں ہے۔ اگر کچھ ہم کما رہے ہیں تو وہ آپ کا پیار، آپ کی عزت کما رہے ہیں، اور ایک اس چیز کا آسرا ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے روز آخرت دینی ہے کہ ہم ایک وسیلہ بنے ہیں اس کے لیے، ایک اسکول، چونکہ اس کے ذریعے ہم تعلیم پہ کہہ رہے ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے بھی بہت سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ڈاکٹرز انجینئر بن چکے ہیں، تو الحمدللہ یہ ان کی محنت ہے، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ تو یہ سب آپ لوگوں کا اعتماد ہے جو آپ اعتماد کرتے ہیں ہمارے اوپر، یہاں پر بچے آپ بیٹھتے ہیں۔ ہمارا پورا اسٹاف فیمیل ہے، کوئی میل اس میں موجود نہیں ہے، قائد صاحب کے علاوہ۔ قائد صاحب گیٹ بھی ہوتے ہیں، آفس میں ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ان کا کوئی باقی کلاسز میں سے رکار نہیں ہے۔ ہماری ٹیچرز کو میں نے کھلا ماحول دیا ہوا ہے کہ آپ کلاسز میں یہاں پر ہماری جو ایکس ٹیچر ہیں وہ بھی کچھ بیٹھے ہوئی ہیں، آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں، آپ ہماری ٹیچر سے نہ پوچھیں، جو ہماری ایکس ٹیچرز ہیں ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ کبھی میں نے کلاس میں انٹرفیئر نہیں کیا، اور جب بھی میں کلاس میں جاتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ پہلے ٹیچر کو آگاہ کر لوں، راکنگ کر لوں، یا ایسے کوئی ٹنگراشن پورا کر لوں، یا ان کو پتہ چل جائے، یا پھر میں اجازت لے کے جاتا ہوں۔ تو پورا ایک ایسا ماحول ہے جس میں ہماری بچیاں، آپ جو جتنے بھی والدین آپ یہاں پر ایز اے ٹیچر اپنی بچیوں کو بھیج رہے ہیں، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی بچیاں محفوظ ہاتھوں میں ہیں، اور میری بہنوں کی طرح، میری بیٹیوں کی طرح ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور آپ کو بہت زیادہ عطا فرمائے، آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیوں کا باعث بنائے۔ بہت شکریہ۔ جس کی شان جگتا ہے، سلام خود خدائے پاک ہے جو سب کا آقا ہے۔ سلام اس پر کے توڑا زور جس نے بت پرستوں کا علم اونچا کیا، جس نے جہاں میں زیر دستوں کا۔ سلام اس پر کہ جس کے پاس چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ سلام اس پر کہ دشمن کو حیات جاوداں دے دی، سلام اس پر کہ ابو سفیان کو جس نے امان دے دی۔ قابل سعادت اکرام، آج کی محفل کے مہمان خصوصی حاجی محمد تاصف صاحب، پرنسپل کڈس یونیورسٹی، اور اس یونیورسٹی کے رہنما محمد زاہد بشیر صاحب، قابل سعادت اکرام، ادارہ ہزا کے اساتذہ اکرام، ادارہ ہزا کے نوجوان، عزتوں کے لائق والدین، اور محفل میں موجود تمام قابل سعادت اکرام ہستیوں کو السلام علیکم۔ نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم پوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں راہی۔ آج کا فنکشن دیکھا، سب افتخار، بہت خوشی ہوئی، لائق تحسین ہے اس فنکشن کی تیاری کروانے والے اساتذہ اکرام، باشمول میرے پیارے بھائی زاہد بشیر کے۔ زاہد بشیر کے لیے میں ایک شعر پڑھوں گی، اور وہ واقعی شاید انہی کے لیے لکھا گیا ہے کہ جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ، جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ، آپ نے دیکھے نہ ہوں شاید مگر ایسے بھی ہیں۔ اس پندال میں یہ گہری دیکھ کر اندازہ ہوا کہ آپ لوگوں کو واقعی ہی اپنے بچوں سے انتہائی پیار ہے اور پیار ہونا چاہیے۔ بہت خوشی کی بات ہے، آپ لوگوں نے جس گرمجوشی سے، جس خاموشی سے، جس حوصلے سے بچوں کی کارکردگی دیکھی وہ قابل ستائش ہے،
اور اس کے لیے میں آپ کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی کروں گی کہ آپ نہایت اچھے والدین ہیں۔ میری بیٹیاں ساتھ میں موجود ہیں، میری بہنیں موجود ہیں، تو بچے، میری بہنوں، میری آپ سے یہ التماس ہے کہ جہاں آپ بچوں کے جسمانی والدین ہیں، ہم اساتذہ ان کے روحانی والدین ہیں، تو آسان بنائے، ہمیں اپنے پیشے سے مخلص ہونے کی توفیق دے، ہمارے پاس جو کچھ ہے باقی کے ایسا اپنے بچوں تک، اپنے اسٹوڈنٹس تک پہنچانے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں امت محمدیہ سے پیدا کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اردو ہے جس کا نام اسے جانتے ہیں دار، اردو ہے جس کا نام اسے جانتے ہیں دار، ساری جہاں میں تم ہماری زبان بھی ہے۔ تو کیا بڑی زیادتی ہوتی ہے۔ یہ میری جو ہیں ٹیچرز وہ کہتی ہیں کہ میڈم ہارو گے شوشے شوشے وہ اللہ کے بندوں شوشے لگے تو حال ہی نہیں ہے، نکات کے ڈھیر لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ شوشہ ایک ایسی چیز ہے جو حروف کو الگ کرتا ہے کہ یہاں سے اب بے شروع ہو رہی ہے، یہاں سے کاف شروع ہو رہا ہے، یہاں سے شین شروع ہو رہا ہے، یہ چیز نہیں ہے۔ تو میں تو صرف شوشے شوشے کرتی آتی ہوں، شوشے شوشے میں بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے کہ بچوں کو اردو پڑھنا بھی سکھائیں، اردو لکھنا بھی سکھائیں۔ انگلش ہماری انٹرنیشنل ہے، اس کے لیے باقی لوگ موجود ہیں، ٹھیک ہے جی، لیکن ہم بھی الحمدللہ سب کچھ کر رہے ہیں، ٹینسز کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، اپنی بساط کے مطابق، اپنے ہمیں جو کچھ ملا ہوا ہے اس کے مطابق ہم حتی مقدور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے عہدے سے ایسے طریقے سے عہدہ برا ہو سکیں۔ آپ لوگوں سے التجا ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیا کریں، ہماری محنتیں، ہماری جدوجہد آپ کے بچوں کے لیے ہے، اور انشاءاللہ جب تک دم میں دم ہے ہم اپنے عہدے سے مخلص رہیں گے۔ اگر آپ لوگوں کا تعاون جو ہے وہ ہمارا شریک حاضرات۔ اساتذہ اکرام، عزیز طلبہ طالبات، پریس اور الیکٹرانک میڈیا سے کل انتہائی قابل احترام شخصیات، السلام علیکم۔ میں نے 2-3 فون انتہائی ضروری تھے اٹینڈ کیے، تو وہ میرا سرسر دماغ میں نہیں رہا، میں کہنا چاہتا تھا۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا زاہد صاحب آپ کو اور آپ کی تمام ٹیم کو۔ اتنے ننھے منھے بچے اتنے اعتماد سے اسٹیج پر آئے، یقین کریں بہت مشکل ہوتا ہے بولنا۔ جب ہم ٹیکسواری میں پڑھتے تھے تو کافی پہلے کی بات ہے، کوئی نئی نہیں ہے، تقریباً 55 سال آپ کے پرائمری حصہ الگ ہوتا تھا۔ میں بڑی اچھی تلاوت کرتا تھا۔ مفتی ریاض صاحب کے پاس میں نے دوسرے دوپہر میں اپنے چچا محمد مسکین صاحب کے پاس میں نے قرآن پڑھا، پھر مفتی ریاض صاحب کے پاس جاتا تو آیا اس سے۔ تو سکون کے پروگرام میں سارے کلاسیں جو ہائی کی شامل حال میں جب میں تلاوت کے لیے 5ویں یا 4تھی کلاس میں تھا، میں گیا تو میں بھول گیا وہاں پر۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنے بچے نرسری اور پریپ اور پری پریپ میں، تو یہ بڑی اچھی بات ہے، اور اس سے بلا شبہ بچوں کے ساتھ ساتھ ان کی جو ٹیچرز ہیں انہوں نے ان پر محنت کی ہے، تب جا کر یہ نتیجہ ہے۔ اس کے علاوہ زاہد صاحب نے کہا کہ یہ 12-13 کا سٹاف ہے، یہاں میں نے بیٹری کا حساب لگایا، اپریل میں میرے 40 سال ہو جائیں گے جب میں نے اپنی سروس شروع کی۔ 1 ٹیچر 6 کلاسز، اور گرمی عروج پر، تو میں 7 بجے اسکول جاتا تھا، 11:30 بجے میں پوری کلاسوں کو پڑھا کر تو کوشش کرتا تھا 9 سے نکل آؤں، کیونکہ موٹر سائیکل میرا پنیام میں ہوتا تھا اور آگے راستہ موٹر سائیکل والا نہیں تھا، وہ 20-25 منٹ پیدل تھی، کیونکہ اگر 12 بج جائے تو پھر ان پتھروں پر چلا نہیں جاتا۔ تو آپ تو خوش قسمت لوگ ہیں کہ 12 ٹیچر، اور یہاں پر میں نے ایک اور بھی ان سے پوچھا
جو ان کی پری نرسری ہے اس میں 28 طلبہ طالبات ہیں اور انہوں نے 2 سیکشنیں بنائی ہوئی ہیں. جبکہ یورپ جو ہے وہاں پر ہم جس کے ہم مسالے آپ دیتے ہیں معیاری قسم کے وہاں ادارے ہیں اور وہاں 28 سے 32 تک جو ہے وہ ایک کلاس ہوتی ہے. میں خود چونکہ اس وقت 5 علامہ اقبال اسکولس جو غریب اور یتیم بچوں کے ہیں وہ چلا رہا ہوں. مینجمنٹ میری ہے, باقی اللہ کے لوگ جو ہے وہ اس کے لیے اخراجات جمع کرتے ہیں. تو وہاں پر ہم 25 بچے ایک کلاس میں داخل کرتے ہیں, یعنی 25 سے کم ہو سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں. تو یہ ان کی بڑی ہمت ہے. والدین سے میں بھی کہوں گا کہ جو بھی محنت آدمی کرتا ہے اس سے ظاہر ہے آگے مسائل بھی ہوتے ہیں. تو انہوں نے 10 تاریخ کہا, میں کہتا ہوں کہ پہلی اور 2 تاریخ کو کوشش کریں کہ ان کو پیسے پہنچا دیں. یہ چونکہ نظام ہے دنیا کا, آگے لوگوں نے پورا مہینہ انتظار کیا ہوتا ہے, انہوں نے چلنا ہوتا ہے. اب 2-3 باتیں اور. یہاں پر خاکے میں اسلام کے ساتھ, اسلامی ممالک کی خواتین بچیوں کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ, نوجوانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے آئے روز ہم دیکھتے ہیں. ہماری بے حسی کی انتہا یہ ہو گئی ہے کہ سوشل میڈیا میں جو خبر آ جائے ورنہ ٹی وی پروگراموں میں نہ تو کہیں فلسطین کا آپ نے ذکر سنا ہوگا, کشمیر کا تو عرصہ ہوا کسی بھی ٹی وی پروگرام میں آپ کو کشمیر کا نام نظر نہیں آتا, نہ کوئی تصویر نظر آئی. ہم چونکہ کمزور لوگ ہیں. ایمان کا پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ عملی طور پر جہاد میں حصہ لیں, ان لوگوں کے ساتھ شامل ہوں جن پر ظلم ہو رہا ہے. یہ ایک مسلمان کا فرض ہے دوسرے مسلمان کے لیے. دوسرے نمبر پر خود نہیں جا سکتے, مالی وسائل مہیا کریں ان لوگوں کو جو کوششیں کر رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے کمزور اور تیسرا حصہ یہ ہے کہ ہم دل میں ان کے لیے برا خیال کریں جو ہمارے مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اس ظلم اور ستم سے بچائے اور آزادی کی نعمت سے بارآمد فرمائے. 3 مارچ 1924 یہ وہ آخری دن تھا جب خلافت عثمانیہ اس پوری دنیا سے بالکل ہی لپیٹ دی گئی. اس سے پہلے بھی تھے کافی, یہاں پر انگریز آگے, کہیں فرانسیسی آگے, کہیں اطالوی آگے, لیکن 3 مارچ 1924 مکمل طور پر سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا. پہلے یہ ہوتا تھا خود مختار جو ریاستیں تھیں مسلمان ریاستیں تھیں یا حکمران مسلمان تھے, اگر ان کو کوئی خدشہ ہوتا تو انہیں یہ اندازہ ہوتا تھا, انہیں یہ امید ہوتی تھی کہ یہ ہمارے جو سربراہ ہیں عثمانی خلیفہ جو ہیں یہ اپنی فوج بھیج کر ہماری مدد کر لیں گے. لیکن اب سوائے دعا کے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہمارے بچوں نے تعلیم حاصل کی. انگریزی میں بڑی اچھی چھوٹے بچوں نے باتیں کی, بڑے مشکل الفاظ انہوں نے لکھے ہوئے تھے اردو میں بھی اور انگریزی میں بھی. پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کی ہمت ہے, ہم تعلیم مکمل کریں. ہماری بدقسمتی یہ ہے ہمارے مسلمانوں کا جو زوال شروع ہوا جب برِ صغیر میں تقریباً 650-700 سال مغلوں کی حکومت رہی. فارسی ان کی قومی زبان تھی, اردو تو اس کے بعد ایجاد ہوئی. لیکن انگریزی تعلیم اور دوسری تعلیم سے ہم لوگ ناشنا. جب چینج ہوا مغلیہ دور کے بعد, انگریزوں کا جب یہاں پر تسلط ہوا تو جو ہندو تھے انہوں نے فوراً انگریزی زبان سیکھ لی اور ان کے ساتھ کام شروع کر دیا. اور مسلمان جو ہے وہ چونکہ سوائے عربی کے اور فارسی کی اور کوئی نئی چیز جانتا تھا تو وہ پیچھے چلتا چلا گیا. اگر 1400 سال پیچھے جائیں تو مسلمان جو ہے سب سے پہلے مسلمانوں نے ہی تعلیم حاصل کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تعلیم اتنی اس کا توجہ دی گئی کہ جو لوگ صحرا میں
ऊँटों को चराने वाले, बहनों को चराने वाले थे, बिल्कुल अनपढ़ थे। उन्होंने जब तालीम हासिल की तो इतने वसी इलाके पर उनकी हुकूमत हो गई कि उससे बड़ी कहीं भी हुकूमत हमें नहीं मिलती। लेकिन हम जब हमने इसे छोड़ दिया तो फिर क्या हुआ, ये आपके सामने है कि नसीर साहब के साथ सर सैयद नासरी पब्लिक स्कूल में, तो मुझे उन्होंने उस दिन बताया, मुझे उस वक्त पता चला जब इन्होंने छोड़ दिया तो मैंने इन्हें कहा कि आपने नहीं छोड़ना था, लेकिन आपने अपनी किस्मत होती है। तो मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं, ज़ाहिद साहब आपके बच्चों के लिए जब ये नताज के बाद नई क्लास शुरू करें तो मेरी तरफ से चाहे इनको आइसक्रीम खिलाएं, अपने स्टाफ को और इन बच्चों को या मिठाई खिलाएं, मैं आपको यहाँ पर कुछ पैसे दे देता हूँ नकद, और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर कभी बातें होंगी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। आप लोगों की बच्चों के इंतजार में है कि रिजल्ट हो, एक बार फिर मैं